اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی وہ خوبی ہے کہ جو پوری انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے۔ اگر کوئی انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو گویا وہ اپنی زندگی کے اندر پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایسی خوبیاں سمو لیتا ہے کہ جس سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے، اور بڑا ہی خوبصورت قول ہے، بڑی شاندار بات ہے کہ بدن کی سلامتی جو ہے وہ اس میں ہے کہ انسان تھوڑا کھائے، اور روح کی سلامتی اس میں ہے کہ انسان کے گناہ تھوڑے ہوں، اور انسان کی دین کی درستی اس میں ہے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں تینوں کی تینیں تقوی میں آتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو ہم اپنے معاملات زندگی میں ہر لمحے خدا کو یاد کریں گے۔ جب درود پاک پڑھیں گے تو پھر ہم ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے۔ لہذا ہوگا کیا کہ ہماری زندگی میں ایک انسانی نفسیات کا اصول ہے، ہم جس کو یاد کرتے ہیں، جس کو جتنا سوچتے ہیں، اس سے اتنا پیار ہوتا ہے۔ گویا تقوی ایک ذریعہ ہے اللہ سے پیار کا، تقوی ایک ذریعہ ہے اللہ کے رسول سے پیار کا، اور درود پاک پڑھنا جو ہے یہ بھی ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کا، اور نبی سے بات کا، نبی سے جو ہے وہ محبت کا۔ اور نبی سے محبت کریں گے تو گویا ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ جلد لوٹ آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ تقوی میں تھوڑا کھانا بھی شامل ہے، اس لیے کہ بدن کی سلامتی تھوڑا کھانے میں، ہم جتنا کھاتے ہیں ہم اتنا ہی لغویات کی طرف بھی زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ویسے دیکھا جائے تو یہ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا زندگی کے لیے ہو سکتا ہے اور کھانا زندگی کے لیے ہے، اس لیے اتنا کھانا کہ جس سے زندگی قائم رہ سکے۔ تو اس لیے جو تقوی جب کوئی بندہ اختیار کر لیتا ہے تو تقوی 7 چیزوں میں ضرور ظاہر ہوتا ہے، اور اگر وہ ظاہر ہوتا ہے ان 7 چیزوں میں تو یہ نشانی ہے اس بندے کے متقی ہونے کی۔ سب سے پہلے جب کسی بندے کے دل میں تقوی آ جاتا ہے تو وہ اس کی زبان سے ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ زبان سے تقوی کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ ہر طرح کی فضول باتوں سے بچ جاتی ہے، اور ہر وہ بات کہ جس کا اس کی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا وہ جو ہے اس پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ہمارے اولیاء کرام سے ثابت ہے۔ ہمارے بابا جی ہیں، ان کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یقین کریں اور اس قدر کم باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا خاموش کیسے رہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں اللہ کی یاد چل رہی ہوتی ہے مسلسل، اس لیے وہ خاموش رہ لیتے ہیں۔ تو زبان سے اب دیکھیں ہمارے ہم محفلوں کے اندر جو انداز بن گیا نا کہ ہم بالعموم حاضر بیٹھے ہوئے لوگ غائب لوگوں کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو ناپسندیدہ ہوتی، اور یہی غیبت ہے۔ اور اگر ہم اس سے غیبت سے بچ جائیں گے تو گویا ہم تقوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ اور وہ بندہ کہ جو متقی ہوتا ہے اس کی زبان سے جب ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں بھی ضرورت۔ اب دل میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل کا تعلق ہمارے جذبات سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے احساسات سے۔ تو ہمارے خیالات کے اندر جب اللہ آ جائے گا اور اب ہر لمحے اللہ کو سوچیں گے تو ہر لمحے پھر ہم اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے دل میں جو ہے وہ تقوی ہونا کا مطلب یہ ہے۔ اب دل دیکھیں، دل ہے کیا؟ دل دراصل اللہ کے جلووں کی جو ہے نا وہ جگہ ہے، اور اللہ ہمیشہ انسانی دل میں ہی سماتا ہے اور کہیں نہیں سما سکتا۔ تو جب اللہ نے انسانی دل میں آنا ہے تو اللہ کو تو شرک بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ کو جب شرک پسند نہیں ہے تو وہ آئے گا کس دل میں؟ اس دل میں آئے گا کہ جس دل میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ توحید کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں موحد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں ہر غیر کو اس سے مٹا ڈالوں،
ہاں، اور جب اب دیکھیں میرے دل کے اندر خواہشات ہیں دنیا کی، میں نے دنیا میں رہنا ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے، لیکن وہ میری خواہشات، میری دنیا کی وہ ساری کی ساری باتیں، جب ان کی محبت اللہ سے بڑھ جائے گی تو شرک کی طرف جائے گی. اس لیے مجھے ان کو جو ہے وہاں سے نکالنا ہے اس صورت میں کہ سب سے ٹاپ پرائیورٹی بھی جو ہے میرے دل میں محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی میرے دل میں تو پھر گویا میں تقوی کی طرف جا رہا ہوں. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ایک حکم ہے جسے میں پورا کر رہا ہوں، اور اس سے میں خدا کی خاص رحمتوں کے نزول کے اس سرکل میں آ جاتا ہوں کہ جس کی مجھے ضرورت ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کے دل میں تقوی آ جاتا ہے نا، اس کی نظر جو ہے، نظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دل میں تقوی ہے. نظر کا جھکانا اور نظر کا جو ہے وہ خالص ہونا انتہائی ضروری ہے. نظر جھک جائے تو دل میں حیا جو ہے وہ بہت جلد آ جاتا ہے، کیونکہ نظر سے ہی برے معاملات کا آغاز ہوتا ہے. نظر کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، اور تقوی کا اظہار جو ہے وہ بھی اسی سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اب نظر کے ساتھ آپ کیا دیکھیں تمام افعال جسمانی اور تمام اعضائے جسمانی جو ہے ان میں سے تقوی کا اظہار ہوتا ہے. اب آپ پیٹ کی بات کریں کہ پیٹ سے بھی تقوی کا اظہار ہوتا ہے کہ پیٹ جو ہے اس میں کھانا پینا ظاہر زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ بسیار خور ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم تقوی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ نیکیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، کھانے میں کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اگلی ایک ویڈیو میں ہم انشاءاللہ باقی اعضاء جسمانی اور باقی ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن میں جب تقوی آ جاتا ہے تو ان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.